إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو مدبر انس و جن ہے. یہ وہ ذات ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کو دیکھتی ہے. نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کے دل میں کھٹکنے والے ارادوں سے بھی واقف ہے. اس سے آگے بڑھ کے کہیں تو اس کے اٹھنے والے قدموں کی آواز سے بھی میرا رب واقف ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، والدین میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہے. والدین اللہ کی جانب سے ایک عظیم انعام اور انمول تحفہ ہے. والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. جس بندے سے اس کے والدین راضی ہیں اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، جس سے اس کے والدین ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. حاضرین جمعہ، والدین جن کی اطاعت سے انسان جنت کو خرید سکتا ہے اور جن کی نافرمانی کر کے انسان جہنم میں جانے کا راستہ تلاش کرتا ہے. میرے بھائیوں، والدین، ان کی دعائیں انسان کو، اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا راستہ بتاتی ہیں. والدین کی نافرمانی اور ان کی بد دعا اولاد کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے دوچار کرتی ہیں. والدین کی خدمت کو پیارے نبی نے جہاد سے افضل ترین عمل قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہے آپ کی محبت کا اور آپ کے احسان کا.
تو وہ صرف ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ ہے والدین کا طبقہ۔ حاضرین، والدین کا احترام، والدین کا مقام، والدین کی عزت، والدین کی سربلندی ان لوگوں سے پوچھو جو والدین کی محبتوں سے محروم ہے، والدین کی شفقتوں سے محروم ہے، والدین کی انعامات سے محروم ہے، والدین کی لاڑ پیار سے محروم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا آپ کی پیدائش سے پہلے، اور جب آپ عمر کے 6 سال گزار چکے تھے تو آپ کی والد محترمہ کا شفقت اور لاڑ کا دور بھی گزر گیا، آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آپ کی ماں یاد آیا کرتی تھی۔ آپ کئی محفلوں میں اپنی ماں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ اپنی ماں کی قبر سے گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے گزرتے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر جو مکے اور مدینے کے درمیان مقام ابوا میں ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ساتھ میں صحابہ کا بڑا لشکر تھا۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا رک جاؤ، میں اپنی ماں کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ پیارے نبی قبرستان میں داخل ہوئے، اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایسا رویا واللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کی آنکھوں بھی اشکبار ہو گئی، آپ کا دل بھی رنجور ہو گیا کہ نبی کا یہ حال ہے ماں کی محبت میں۔ عمر کیا ہے؟ فرمایا عمر ہے 50 سال سے بڑھ کر، ایسی عمر جس میں ایک آدمی کیا ہوتا ہے، باپ بن جاتا ہے، جس میں ایک ایسا آدمی 50 سال کے پار ہونے کے بعد نانا بن جاتا ہے۔ ایسی عمر میں والد ماں کی محبت کو اپنے دل میں بسانا بڑا کمال کا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے تھے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین یہ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت کے ان 2 دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے، مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، صرف ایک دروازہ باقی ہے۔ بڑا محروم ہے، بڑا ناکام ہے، بڑا ناکارہ ہے، بڑا مذموم ہے وہ انسان جو والدین کو اپنی دنیا میں پا کر ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت گزاری کرو، ان کے ساتھ ایسے احسان کا معاملہ نہ رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے والدین گرچہ مشرک ہو، گرچہ تمہارے والدین نافرمان ہو، گرچہ تمہارے والدین فاسق ہو، فاجر ہو، بے نمازی ہو، گنہگار ہو، لیکن تمہارے والدین کی حکم کو تمہیں دنیاوی معاملات میں ماننا پڑے گا۔ دین کے معاملات میں اگر کسی بات کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن دنیاوی معاملات میں اگر کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو کرنا پڑے گا، گرچہ والدین مشرک کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ کی پیاری بیوی ام حبیبہ کی ماں ان کے گھر آیا تحفے لے کے۔ ام حبیبہ نے کہا کہ ایک مشرک کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تحفے لے کے آئی تھی بیٹی کی محبت میں، فرمایا کہ ایک مشرکہ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میری بیوی، گرچہ وہ مشرک ہے، گرچہ وہ مشرکہ ہے، لیکن تمہارے دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کا حق تو رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین گرچہ مشرک ہو لیکن ان کے ساتھ احسان کا معاملہ روا رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو، والدین کی جو اولاد اطاعت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھنے والوں ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے، ان کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ جی آپ جانتے ہیں واقعہ قرن کے رہنے والے اوس، جن کے بارے میں پیارے نبی نے اپنے وجود ہی میں وفات سے پہلے بشارت دی تھی کہ وہ بڑے نیک ہیں۔ حضرت عمر کو بلایا پیارے نبی نے، عمر کو بلایا، فرمایا عمر، میری وفات کے بعد اگر قرن کے رہنے والے اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم اس قرن کے رہنے والے بندے
اویس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی سے فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی کون سا صحابی؟ جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے تیرا گھر جنت میں بنا ہوا دیکھا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا مقام رکھتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسے عمر کو فرمایا کہ میری وفات کے بعد اگر تمہاری ملاقات قرن کے رہنے والے اویس سے ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کر لینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جب خلافت کا دور آیا تو حجاج اکرام جب بھی تشریف لاتے تو حضرت عمر پوچھتے کیا تم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا اویس ہے؟ بار بار پوچھتے۔ ایک مرتبہ ہوا واقعہ ایسا کہ قرن کا رہنے والا اویس آ چکا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے۔ حضرت عمر اپنی سواری لیے اپنے ساتھ حضرت علی کو بٹھا لیا۔ جا کے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بازو میں بیٹھے۔ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ فرمایا کیا تمہاری ماں نے یہی نام رکھا تھا؟ فرمایا کہ نہیں، میری ماں نے مجھے اویس نام رکھا تھا۔ فرمایا کہ قرن کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کہ قرن کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ کون؟ فرمایا عمر نے فرمایا قرن کے رہنے والے اویس سے فرمایا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا مغفرت کی۔ اویس نے پوچھا بندے تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں مسلمانوں کا امیر خلیفہ ہوں، حضرت عمر میرا نام ہے۔ چونک گئے۔ فرمایا ایک صحابی ایک تابعی سے دعا کی خواہش کرتے ہیں، ایک صحابی ایک تابعی سے مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، نہیں ہو سکتا، کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اویس سے دعا کروا لینا۔ فرمایا کہ جب نبی نے کہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر نے پوچھا اویس تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ جا کے اویس سے دعا کروا لینا؟ فرمایا میرے پاس ایک نیک اچھا عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس زندگی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ کہ میں نبی سے ملاقات کر کے صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیتا، لیکن دوسرا راستہ یہ تھا کہ میری ماں بیمار بزرگ گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر نبی سے ملاقات نہ ہوگی تو اللہ حشر کے میدان میں سوال نہیں کرے گا کہ اویس تو نے نبی سے ملاقات کر کے صحابی ہونے کا درجہ کیوں حاصل نہیں کیا ہے؟ اگر میں ماں کی نافرمانی کر کے خدمت نہ کر کے اگر ماں کی نافرمانی کر کے نبی سے ملاقات کو جاتا ہوں تو میری بیمار ماں میری بزرگ ماں کا سوال قیامت کے دن مجھ سے ہوگا کہ تم نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر کیوں چھوڑ کے گیا ہے؟ میں نے نبی سے ملاقات کے ارادے کو ترک کر کے اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنے گھر میں رک گیا، شاید اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی ہوگی۔ فرمایا کہ ہمارا اٹھنے والا ہاتھ جس میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی خدمت کرو۔ یاد رکھو والدین کی خدمت سے انسان بہت ساری بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی پہاڑ میں جا رہے تھے، اچانک تیز آندھیاں چلنے لگی، بارش کا موسم آ گیا، بارش کا وقت آ گیا، ایسا ماحول بن گیا کہ بارش پڑنے والی ہے۔ 3 لوگوں نے غار میں پناہ لیا۔ ہواؤں کی تیزی کی وجہ سے پہاڑ کا ایک چٹان اس غار کے منہ کو بند کر دیا آ کے۔ اب پریشان ہو گئے 3 لوگ، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ 3 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے رکھ کے دعا کریں گے، شاید ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ ان 3 لوگوں میں سے دعا کرنے والا ایک بندہ ایسا تھا، اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں جب صبح بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں اور جب شام کو لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اپنے بیوی کو نہیں پلاتا، اپنے بچوں کو نہیں پلاتا، پہلے میں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پلاتا ہوں۔ اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتا ہوں، جب تک وہ اٹھ نہ لے، اٹھ جائیں تو پلاؤں گا۔ اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ پہاڑ کی چٹان ہٹ گئی۔
اللہ کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، مصیبتوں سے انسان نجات پا جاتا ہے، بہت ساری مصیبتیں انسان کی زندگی سے ہٹ جاتی ہیں، اور یاد رکھو والدین کی بد دعا سب سے خطرناک بد دعا ہے۔ اللہ کبھی ان کی بد دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ پیارے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی بد دعا اور جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک آدمی جو مظلوم ہے اس کی بد دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، دوسرا مسافر اس کی بد دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، تیسرا وہ والد جو اپنے بچے کے حق میں دعا یا بد دعا کرتا ہے، اس کے حق میں اس کی بچے کے لیے بد دعا یا دعا قبول کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، جس کا نام جریج تھا۔ اس کی عبادتوں کے چرچے سارے لوگوں میں مشہور تھے۔ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنایا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت، ہمیشہ اللہ کی عبادت، ہمیشہ اللہ کی عبادت۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ جریج کی والدہ اس کے گھر کے پاس آئی، آ کے دستک دیا۔ جریج اندر نماز پڑھ رہے تھے، تذبذب ہوا کہ میں نماز توڑوں یا پھر ماں کی خدمت کے لیے نماز توڑوں یا پھر اللہ کو ناراض نہ کروں۔ دوسری مرتبہ کھٹکا ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، ماں لوٹ گئی۔ دوسرے دن آئی، کھٹکا دیا، دستک دیا، دیکھا کہ جریج نماز میں ہیں۔ پھر سوچا اب میں کیا کروں، ایک طرف اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، دوسری طرف اگر میں نماز توڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے ہی نماز گزر رہی ہے، ماں نے 2-3 مرتبہ دستک دے کے چلی گئی۔ پھر تیسرے دن آئی ماں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، دستک دیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ 3 دن دستک دینے کے بعد ماں نے بد دعا کیا۔ بد دعا کس کے حق میں کیا؟ عبادت گزار، اللہ کا ولی جو ہمیشہ تسبیح میں رہتا ہے، ہمیشہ دعاؤں میں رہتا ہے، ہمیشہ عبادات میں رہتا ہے، ہمیشہ سنتوں میں رہتا ہے۔ جب ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا تو اس کی عبادتیں بھی کچھ کام نہیں آئی، اس کی ریاضتیں بھی کچھ کام نہیں آئی، اس کی سنتیں، اس کی دعائیں، اس کے اذکار بھی کچھ کام نہیں آئے۔ ماں نے دعا کیا، اے اللہ اس جریج کو مرنے سے پہلے ایک زانیہ کا چہرہ دکھا۔ ماں کی دعا قبول ہوئی۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں بچہ لے کے آئی، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ میرے گود میں جو بچہ ہے اس کا باپ یہ جریج ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، جس کے عبادتوں کے چرچے تھے، جس کی ریاضتوں کے چرچے تھے، لوگوں نے ان کی جھوپڑی کو، ان کے گھر کو تہس نہس کر دیا۔ پریشان ہو گئے جریج، اب کیا کریں؟ ماں کی بد دعا لگ چکی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، آئے بچے کے پاس، بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ کا کرشمہ تھا جی، اللہ نے بچے کو حکم دیا۔ دنیا میں بات کرنے والے جن 4 بچوں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے۔ بچے نے کہا میرا باپ یہ جریج نہیں بلکہ میرا باپ تو وہ چرواہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی جھوپڑی بنا کے دے دیا۔ سبق آموز واقعہ یہ ہے، اس میں پیغام یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی والدین کی بد دعا کے آڑ میں نہیں آ سکتی، والدین کی بد دعا سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اسی دنیا میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ اس دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین جن کے ساتھ ہم ظلم کا کیسا معاملہ روا رکھتے ہیں، بعض شکلیں دیکھیے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو والدین ہمارے بچوں کی وراثت میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وراثت میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وراثت میں پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، لیکن آج کا دور ایسا آ چکا ہے کہ وراثت میں والدین بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے حصے میں ماں آتی ہے، بڑے بچے ماں کی خدمت کرنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے حق میں ماں آنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے ماں باپ کو وراثت میں تقسیم کر لیا ہے، مصر کے ایک عدالت کا واقعہ صحافیوں نے لکھا ہے۔
وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے، علامہ احسان اللہ ظہیر کے فرزند ابتسام حسین اپنے بیان میں نقل کرتے ہیں، مصر کے ایک صحافی نے لکھا ہے، عدالت میں دو آدمی اپنا مقدمہ پیش کیے ہیں، وہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، ایک کی عمر 70 سال ہے، ایک کی عمر 80 سال ہے۔ مقدمہ کیا تھا؟ دونوں اپوزٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ مقدمہ کیا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں نے اب تک اپنی بوڑھی ماں جس کی عمر 90 سال سے آگے بڑھ چکی ہے، میں نے خدمت کیا ہے، اب 70 سال کی عمر میری ہو چکی ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ ماں کو اس کے گھر کو بھیج دیں، وہ خدمت کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر سے بھیج دوں۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ چھوٹا بھائی میری ماں کی خدمت کرتا آیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، میں خدمت کرتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں۔ جج نے کہا سبحان اللہ، میں نے عدالتوں میں پیسوں کی، جائیدادوں کی اور پیسوں کا، جائیداد کا معاملہ دیکھا ہے، لیکن یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے، دونوں بچے آپس میں ماں کی خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہماری والدین وراثت میں بٹنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کام بھی ایک ناحیے سے یہ ہے کہ بچے ایک مہینہ بڑے بچے کے پاس، دوسرا مہینہ چھوٹے بچے کے پاس باریاں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ناحیے سے اچھا ہے، یہ مظلومانہ دور میں، یہ ظالمانہ دور میں ایک ناحیے سے اچھا ہے، لیکن اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بچے کے گھر سے ایک مہینے کی جو وعدہ ہوا تھا کہ ایک مہینہ میرے گھر میں رہے گی، دوسرا مہینہ آپ کے گھر میں رہے گی۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک دوسرے مہینے کے کسی دن ماں باپ میں سے کوئی ایک جس کی باری نہیں ہے اس کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، تو اس گھر کے افراد، بچی، بہو یہ کہتی ہے کہ آپ کا حق تو ہمارے گھر میں ہو گیا، باری ختم ہو چکی ہے، ہمارے گھر کو کیوں آئے ہیں؟ کیا مظلومانہ دور ہے! اللہ کا قہر کیسے آئے گا؟ جی، اللہ کا عذاب ہم پہ کیسے آئے گا؟ ایک والدین جنہوں نے آپ کو کھلاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ کھلاتے ہوئے نہیں سوچا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، مجھے اسے زیادہ کھلانا ہے، مجھے اسے کم کھلانا ہے، کبھی نہیں سوچا، کبھی تفریق نہیں کیا، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو مہینوں میں تقسیم کرتا ہے، وراثت میں تقسیم کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا اللہ کے نظر میں بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا مظلومانہ انداز ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ کرتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ راشن بھیج دیا، میں سال میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر والدین کو کپڑے دلا دیا، یا پھر بیمار ہونے پہ علاج کر دیا، اور پھر آپ کہیں دور ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے گھر پہ کوئی نہیں ہے، ان کا پرسان حال، ان کی پریشانیوں میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں والدین اکیلے ہیں، آپ ماہانہ راشن بھیج دیے، سال میں ایک مرتبہ کپڑے دلا دیے، بیماری کے وقت میں گولیاں کا انتظام کر دیا، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں تو ہمیشہ اپنی والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ کیسی خدمت ہے؟ کیسی خدمت ہے؟ آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے راشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والدین کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں اکیلے میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ پریشان والدین، والدین اپنے گھر میں اکیلے ہیں، خدمت چاہتے ہیں، آپ دور ہو کے پیسے بھیج دیں گے تو خدمت ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی والدہ کو اپنی ٹوکری میں کندھوں پہ اٹھا کر حج کیا ہے، کیا اے نبی میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ارے بھائی، تو اپنی ماں کے حق کا سوال کرتا ہے، تو نے اپنی ماں کی، تو پیدا ہوتے ہوئے تیری ماں نے جو آواز نکالی تھی تکلیف کی وجہ سے، اس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ راشن دے دیا، کپڑے دلا دیا، کچھ گواہیاں بھیج دی تو حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا ظلم والدین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں کوئی عورت آ گئی بہو کی شکل میں، اب ماں کو الگ کرنے کی فکر اسی رات سے شروع ہو جاتی ہے کہ ماں کو الگ گھر میں رکھا جائے۔ ہاں الگ بات ہے کہ کبھی
بہو ساس کے ذریعے سے ساس کے اوپر سے بھی ظلم ہوتا ہے بہو پر. مسئلہ یہ نہیں ہے, میں بیان کرنا یہ چاہتا ہوں, ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والی بہو ہمارے گھر میں جب پہلا قدم رکھتی ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اور ماں کو اس سے جدا کر دے اور اپنا گھر الگ بنا لے. فکر اس سے اول دن سے رہتی ہے. کیا ماں باپ نے بچے کو اسی لیے پالا تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بچہ الگ ہو جائے, ماں باپ اکیلے رہ جائیں, اسی لیے پالا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں, اگر کوئی عورت جب کسی نئے گھر میں قدم رکھتی ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے اور ماں کے درمیان جدائی پیدا کر دے. یاد رکھے ایسی عورت ایک دن آپ کو بھی ایسی سزا بھگتنا پڑے گا, ایک دن آپ کو بھی ایسی سزا بھگتنا پڑے گا. میرے بھائیوں, جو والدین خود بھوکے رکھے آپ کو کھلاتے تھے, جو والدین خود باسی کھا کے آپ کو تازہ کھلاتے تھے, جو والدین آپ کو خوش رکھنے کے لیے, آپ کو اچھا پہنانے کے لیے, آپ کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی انا کو کچل کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے, جو والدین آپ کے بیمار ہونے پہ دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے, آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے تو دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے, آپ بیمار ہوتے تھے تو وہ رات میں سوتے نہ تھے, ایسے والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ آج کیا ہے؟ آج ہم نے مال کما لیا, آج ہم نے جائیداد کما لیا, یہ بوڑھے والدین ہمیں خراب لگنے لگے ہیں. گھر میں کوئی نئی عورت آ گئی, گھر میں کوئی خوبصورت عورت آ گئی, ماں باپ بوڑھے بدصورت لگنے لگے, آپ کا گھر محل بن چکا ہے. بوڑھے والدین, بیمار والدین گھر میں غلاظت کریں گے یا آپ کی نظر میں مصیبت بن چکے ہیں. والدین کا علاج و معالجہ, ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے عذاب بن چکا ہے. جبکہ وہ والدین جب آپ بچپن میں تھے آپ کے رونے کی آواز سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے, آپ کو کیا چاہیے. آپ کے رونے کی آواز سے آپ کا درد محسوس کر لیتے تھے. آج آپ کے والدین آپ سے پوچھتے ہیں بیٹا مجھے یہ چاہیے, بیٹا مجھے دوائیاں چاہیے, بیٹا مجھے علاج و معالجے کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کیسی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. کیسا سلوک ہے ہمارے والدین کے ساتھ آج؟ جی انجام کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ان کے ساتھ اف بھی نہ کہا کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑے واعظ تھے, بڑے ناصح تھے, بڑے لوگوں کو بیان کرنے والے تھے. محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے, بغیر مائک کے آخری تک آواز کو پہنچانے کی طاقت رکھتے تھے. یعنی آواز میں بڑا پاور تھا, بڑی طاقت تھی. لیکن جب ماں کے سامنے جاتے تو ایسا بات کرتے, ماں کو دوبارہ سوال کرنا پڑتا, بیٹا کیا کہہ رہے ہو, بیٹا کیا کہہ رہے ہو. لیکن جب محفل میں ہوتے تو ایسا کہتے کہ آخری آدمی تک سنائی دیتا. جب ماں کے سامنے ہوتے تو ایسا نرم انداز سے بات کرتے, ماں پوچھتی بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو. اسے والدین کا احترام کرتے ہیں, اسے والدین کا احترام کہتے ہیں. اٹھائیے آج معاشرے کے نوجوانوں کا حال کیا ہے. والدین کو آواز سے بات کرنا چھوڑو, والدین کو گالیاں دیتے ہیں, والدین کو مارتے ہیں, والدین کو نکاحوں میں نکاحیں ڈال کر بات کرتے ہیں, والدین کے سامنے پیروں پہ پیر ڈال کے بات کرتے ہیں, والدین نیچے بیٹھے ہیں. یہ نالائق بیٹا, یہ بدصورت اور بدشکل بیٹا باپ کے سامنے اوپر بیٹھتا ہے. کیا جسارت, کہاں سے آئی یہ طاقت, کہاں سے آئی یہ جرت؟ والدین کے سامنے اپنے پیر پہ پیر ڈالنے کی یہ طاقت کہاں سے آئی آپ کو؟ والدین کا احترام کرنا سیکھیے, والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھیے. اللہ کے نبی نے قرآن مجید نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, فرمایا کہ انسان کی عمر جب ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتی ہے, انسان کو زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی بچپنے کی طرف لوٹ جاتی ہے. وہ انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے گویا کہ بچے حرکتیں کرتے ہیں. ایسے وقت میں ایک بچے ہونے کی ذمہ داری, ایک اولاد ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے بچپنے کو جیسے برداشت کیا ہے, آپ کے نخروں کو جیسے سنبھالا ہے, آپ کے اداؤں کو مکمل کیا ہے. آپ مارتے تھے,
باپ دوسرا کلہ پیش کرتا تھا، بیٹا اس پہ بھی مارو، آپ لاتوں سے مارتے تھے، بچپن میں تھے۔ فرمایا کہ جب تمہارے والدین عمر کے ایسے حد کو پہنچ جائیں گے تو وہ بچپنے کی طرف لوٹ جائیں گے، تو تم بھی اپنے والدین کے نخروں کو برداشت کرنا پڑے گا، نخروں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بزرگ والدین ہیں، غصہ آتا ہے، برداشت کیجئے، والد غصہ کرتے ہیں، آپ بھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ آتا ہے انسان کو، باہر جائیے، دور جانے کی کوشش کیجئے۔ اور فرمایا والدین کے ساتھ اگر والدین زندہ ہیں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ خدمت کرو۔ والدین اگر انتقال کر چکے ہیں تو والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے سجدوں میں دعا کرو، اپنے اٹھنے والے ہاتھوں میں دعائیں کرو، تہجد میں دعائیں کرو، اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ قبر میں آپ کے والدین آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ پیارے نبی نے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک آدمی جس کی درجات بلند ہو رہے ہیں، آدمی نے پوچھا اے اللہ میں ایسے اعمال نہیں کیا ہوں کہ مجھے اتنا بڑا مقام دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہے گا بندے تیری رہنے والی اولاد تجھ کو دنیا میں دعا کر رہی ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو درجات بلند ہو رہے ہیں۔ دعا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ معاملہ فرمایا۔ دعائیں کیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین گزر چکے ہیں، ایک دن 2 دن 3 دن کے بعد بھلا دیے، کوئی بکرا کاٹ کے والدین کا سوگ منا دیا، یا پھر والدین کی ناراضگی کا اظہار کر دیا، یا پھر سال میں ایک مرتبہ ان کے نام پہ قربانی کر دیا، یا پھر کچھ صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہی کافی نہیں ہے، آپ کے والدین آپ کی دعاؤں کے مستحق ہے، آپ کے والدین آپ کی دعاؤں کے مستحق ہے۔ میرے بھائیوں کوشش کیجئے کہ آپ کے والدین دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے راضی ہو جائیں، آپ سے راضی ہو جائیں۔ کتنی مصیبتیں آئیں لیکن والدین ناراض نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو والدین کا احترام حقیقی معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی بد دعا سے ہم تمام کو بچائے۔ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام پر، ایمان پر، امن کے ساتھ، سلامتی اور صحت کے ساتھ رکھے۔ خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔